آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپریل فول ڈے کے متعلق۔ کیا اپریل فول ڈے کا تعلق واقعی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے کسی سانے سے ہے؟ اپریل فول ڈے کا جنم کہاں سے اور کیسے ہوا؟ شاہ فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا کا یکم اپریل اور مسلمانوں کا مسجدوں میں ہلاکتوں کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح سے ہے؟ ایک مرغا ایک لومڑی کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا واقعہ، ایک دیوی کو پوجنے والوں کا جشن کا اپریل فول ڈے سے کیا تعلق ہے، وہ سب کچھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یکم اپریل کو مغربی دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ایسے دن کے طور پر منایا جاتا ہے جب لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، یعنی اپریل فول ڈے۔ ایک نئی روایت یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ اکثر ذرائع ابلاغ اس دن پر غلط معلومات سے بھرپور خبریں شائع کرتے ہیں، جس کی تصحیح اگلے دن اس وضاحت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ مذکورہ خبر اپریل فول ڈے کی مناسبت سے چھاپی گئی تھی۔ دوسری جانب عام لوگ بھی ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا اس دن کا مسلمانوں کی تاریخ سے جڑے ایک سانے سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ 15ویں صدی میں اندلس میں مسلمانوں کی حکومت اس وقت کے اسپین کے شاہ فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا نے جب ختم کر دیا تھا، تو یکم اپریل کے دن ہی غرناطہ پر حملے میں سینکڑوں مسلمان مرد و خواتین کو مساجد میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تاہم ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ اور ثقافت کے پروفیسر محمد رحمان خان کا کہنا ہے کہ اس روایت کا تاریخ میں مصدقہ کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ بات سنی ضرور ہے اور بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب میں نے بطور طالب علم اسپین کی تاریخ پڑھی تو میں نے جانا کہ جب ایک مسلم حکمران سے شاہ فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا نے غرناطہ کا کنٹرول حاصل کیا تھا تو یہ جنوری کی 2 تاریخ تھی، جبکہ چند حوالوں میں یکم جنوری کی تاریخ بھی درج ہے، لیکن اس دن غرناطہ کا کنٹرول دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدے کے تحت سونپا گیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر کے مطابق اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کو تکالیف ضرور دی ہیں، لیکن ایسے کسی سانے کے پیش آنے میں کوئی سچائی نہیں ہے جس میں لوگوں کو مسجد میں ہلاک کیا گیا ہو یا جلایا گیا ہو۔ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں ایسے کسی واقعے کے بارے میں نہیں پڑھا۔ بظاہر یہ ایک مفروضہ ہے جس کی کوئی تاریخ حقیقت نہیں ملتی، لیکن اپریل فول ڈے کا جنم کہاں سے اور کیسے ہوا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن کی تاریخ کے بارے میں بھی معلومات کی کمی ہے اور بہت سے لوگوں کی مختلف آرائیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دن مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سانیہ ہوا تھا، تاہم نیشنل جیوگرافک کے مطابق اس دن کا باقاعدہ آغاز فرانس سے سن 1500 میں اس وقت ہوا جب کیلنڈر تبدیل ہوا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل روم کے جولیس سیزر کے متعارف کردہ کیلنڈر کا رواج تھا، جس کے مطابق نئے سال کا آغاز مارچ کے اختتام یا اپریل کے آغاز سے ہوتا تھا۔ فرانس وہ پہلا ملک تھا جس نے نئے گریگورین کیلنڈر کو اپنایا، جس کے مطابق یکم جنوری کو سال کا پہلا دن تسلیم کیا گیا۔ اب اس خبر کو ہر کسی تک پہنچنے میں وقت لگا ہوگا، اور یوں کئی لوگوں نے یکم جنوری کی بجائے یکم اپریل کو ہی نئے سال کا جشن منایا، اور یوں ایک روایت کا آغاز ہوا۔ اور آج بھی فرانس اور فرانسیسی بولنے والے ممالک میں اس دن کو اپریل فول ڈے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تاہم برطانوی روایات کے مطابق اس دن کی کہانی کا آغاز معروف انگریزی مصنف جیفری چوسر کی مشہور کتاب دی کینٹربری ٹیلز سے ہوا۔ اس کتاب میں ایک مرغا ایک لومڑی کے ہاتھوں مارچ کی 32 تاریخ کو بے وقوف بن جاتا ہے۔ تاہم مارچ میں صرف 31 دن ہوتے ہیں، اور اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چوسر نے یکم اپریل کو مارچ کی 32 تاریخ لکھ دیا تھا۔ اس دن کے بارے میں ایک تصور کا تعلق ورنل ایکوینوکس سے بھی ہے، جو ایسا دن ہوتا ہے کہ زمین پر رات اور دن کا وقت برابر ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر 20 سے 21 مارچ کو ہوتا ہے، جسے بہار کی آمد کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ یہ سال کا ایسا وقت ہوتا ہے جب موسم بدلنا شروع ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اپریل فول ڈے کا تصور یہیں سے نکلا، کیونکہ اس وقت میں موسم کسی بھی وقت رخ بدل سکتا تھا۔
چند مورخین نے اپریل فول ڈے کو قدیم روم سے بھی جوڑا ہے۔ واضح رہے کہ مارچ کے اختتام پر روم میں ایک دیوی کو پوجنے والے جشن منایا کرتے تھے جسے ہلرایا کہا جاتا تھا۔ لاطینی زبان میں اس کا مطلب ہے خوشگوار۔ اس دن لوگ مختلف بھیس بدل کر ایک دوسرے سے مذاق کیا کرتے اور اسی لیے کئی لوگوں کا گمان ہے کہ اپریل فول ڈے کا رواج یہیں سے شروع ہوا۔ اس دن سے جڑا ایک واقعہ 1698 میں پیش آیا جب ٹاور آف لندن برطانیہ میں شیروں کو نہلانے کے شو کے لیے 1 اپریل کو ٹکٹ فروخت کیے گئے۔ تاہم جب ہزاروں افراد ٹکٹ خریدنے کے بعد یہ شو دیکھنے کے لیے پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی شو نہیں ہونے والا اور ان کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ BBC نے بھی اس روایت کو منایا ہے اور 1957 میں BBC کے ایک پروگرام کو اپریل فول ڈے کے تاریخ میں خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اس پروگرام میں BBC نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں موسم سرما کے دوران درختوں پر سپاگیٹی اگائی ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں درختوں سے لٹکتی سپاگیٹی کو کسان اتار رہے تھے۔ یہ غالباً کسی بھی ٹی وی چینل پر اپنی نوعیت کا پہلا ایسا پروگرام تھا جو خصوصی طور پر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے دکھایا گیا۔ تاہم بہت سے لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ایسے افراد بھی تھے جو اس کھوج میں رہے کہ وہ خود کس طرح سے درختوں پر سپاگیٹی اگا سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے۔